جب کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو بہت کانفیڈنٹلی آپ نے یہ بات بتانا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں پتہ چلا، پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ویڈوز کو سپورٹ سٹرکچر دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر ایک عورت عمر میں بڑی ہے تو اس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا اگر اس کے بچے ہیں تو اس کا خیال رکھا جائے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر خاندان کی کوئی عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اسی طرح سے وہ ویڈو ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس سے شادی کریں گے تو خاندان میں آپ کی عزت بڑھے گی کہ آپ نے ایک عورت کو سہارا دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا جن خواتین کو اپنے اون پہ رہنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں پہ کلچرز کیسے ہیں اس معاملے میں؟ کیسے کلچرز ہیں؟ کیا ہیں ہندوؤں والے؟ اور اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ شرم کرو۔ عورت کو تو کہتے ہیں تم بچوں کے ساتھ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی اس عمر میں شادی کرنے کی؟ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا معاملہ آئے گا، کوئی بھی ایسا کر رہا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ اسے سپورٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی میرے ڈسٹنٹ فیملی میں ایک فیملی ممبر ہے، ان کی وائف کو کینسر تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور بچے ان کے بڑے تھے، میرڈ تھے، اور وہ اکیلے ہی رہتے تھے، تو کافی مشکل تھی۔ تو ان کی ایک بیٹی جو تھی وہیں آتی جاتی رہتی تھی اپنے والد کو دیکھنے، تو وہ وہاں کہیں قریب واک کرتی تھی، تو ان کی دوستی ہوئی کسی اور اسی طرح اپنی عمر کی ایک خاتون سے، اور واک کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میری ابو مطلب اکیلے ہیں، میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی پریشان ہوں کیونکہ میرے بھی فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ان دونوں بچوں نے، بیٹیوں نے اپنے ان کو دونوں پیرنٹس کو ملوایا، بات چیت کروائی اور ان کا نکاح کروا دیا۔ آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی اچھی مثال ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کہ نا۔ اس سے ہمیں بہت سے گھروں میں مختلف مزاج کی خواتین نظر آئیں، ان کے آپس میں معاملات نظر آئیں۔ تو جو عام ایک کوئی بھی مسلمان ہے جس کو 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، اس کو یہ ایک قسم کا دکھایا گیا کہ اگر آپ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں تو اب آپ نے اپنی ان بیویوں کو کیسے الگ الگ کوئی کمپاؤنڈ، کوئی سٹرکچر، کوئی پرائیویسی دینی ہے۔ اس سے وہ بھی ہمارے سامنے سسٹم آیا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کیسے کریٹ کیا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس طرح آسانی بھی رکھی کہ ایسی خواتین دیں جو کہ کمفرٹ زون بنی۔ ایسی خواتین نہیں تھیں جو کہ ہر وقت کہیں کہ مجھے تو ڈیمانڈز دیں کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ دیکھیں کھانا نہیں، پینا نہیں، ایکسٹرنل پریشرز کتنے ہیں۔ تو وہ خواتین جو تھیں جب اس نکاح میں آتی تھیں تو آپ سوچیں کہ وہ پورے پیکج کو ایکسیپٹ کرتی تھیں۔ ایسا پیکج مل رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں گے، پھر ہم خواتین کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، اپنے آپ کو بھی گروم کریں گے، اپنی دنیا اور آخرت سنواریں گے، لیکن اس میں ہمارے لیے عیاشیاں اور آسائشیں نہیں ہوں گی۔ آپ وہ پورا سوچ سمجھ کے اس پیکج کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ تو مطلب آپ لوگوں کو بتائیں کہ لاجیکلی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کوئی پارٹی لائف چل رہی ہے، وہاں پہ کس طرح کا وہ مزاج چل رہا ہے۔ پلس وہ خواتین، میں بار بار ہمیشہ سب کو کہتی ہوں، وہ خواتین کنٹینٹ ہیں، خوش ہیں، ان کو نہیں پرابلم نظر آ رہی۔ ہمیں کیوں پرابلم نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر باؤنڈری کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے مطابق جو تھا وہ سارے فیصلے کیے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں ان ازواج کے آپس کے معاملات کیسے تھے۔ ہمیں وہاں پہ فیمیل نیچرل ایموشنز نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہمیں نا اپنے لیے کوئی ایک ہائی آرکی بنانی ہے۔ ہائی آرکی ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے تمام معاملات کو، ان کے سینسیٹیو نیچر کو سمجھیں اور اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوں اور بہت کانفیڈنٹ ہوں۔ جس سے بھی ہم بات کریں ہمارے اندر کبھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا جو پوائنٹ آتا ہے، اب عام مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے وہاں سے سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اوپر ہمارے دل میں اتنی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میری تو دنیا ختم ہو گئی۔ میں آج کل کے دور میں بہت سی ایسی خواتین سے ڈیل کر رہی ہوں جنہوں نے یا تو یہ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کے ہسبینڈ نے دوسرا نکاح کیا تو وہ کہتی ہیں مجھے طلاق دو، جبکہ یہ بنتی نہیں ہے بات۔ مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے میں ان کو کہتی ہوں یہ آپ غلط ڈیمانڈ کر رہی ہیں،
آپ کو ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے اور نہیں کہنی چاہیے. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ، لیکن دیکھیں جب آپ نے وہ ہائرارکی توڑی ہے نا، اس کا مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ آپ کو مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ازواج مطہرات سے کچھ نہیں سیکھا. انکریج بھی نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے یہ ہینڈل کرنا، لیکن اگر یہ معاملہ آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کرنا سیکھیں اور آپ اپنے آپ کو سٹیبل کریں اس فیصلے پر بھی. اور یا میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں، ابھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کے ہسبینڈ نے شادی کی، پھر بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر پتہ نہیں جو بھی مسئلے مسائل انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جس سے دوبارہ کی تھی. اب وہ پہلی بیوی کے پاس ہی رہ رہے ہیں، لیکن وہ بیوی اب ڈپریشن کی مریض بن گئی ہے. اب ان سے بار بار پوچھتی رہتی ہے آپ اس کو کتنی محبت کرتے ہیں، مجھے زیادہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیں ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں، ان کی آپس کی نیچرل ایموشنز کو بھی سمجھیں. ان کو جیلسی بھی ہوتی تھی اور آپس میں وہ تھوڑا سا سینس آف کمپٹیشن کے ساتھ بھی رہتی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ بار بار یہ نہیں پوچھتی تھی آج اب جب ان کے گھر گئے تو کتنا ٹائم لگایا اور میرے ساتھ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنے ریلیشن شپ پہ فوکس کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکھتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آتے جاتے تھے، قرہ نکالتے تھے، جس کے نام قرہ آتا تھا وہ جاتی تھی. اس کا مطلب ان کا تقدیر پہ بھی فیتھ تھا. یہ نہیں کہ اب پھر ڈپریشن ہو رہا ہے کہ جی اس کو لے گئے مجھے نہیں لے کے گئے، جان کے اس کے نام شاید قرہ نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری ایام میں سب سے اجازت لی کہ میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا کوئی آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سوچیں نا، فیمیل مائنڈ سیٹ بھی یہاں پہ سوچیں. ایک میل تو ہمیں سمجھ آتا ہے ورجن کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اس میں ایک مرد کو شادی کے لیے کیا کیا سوچنا چاہیے. مجھ سے جب اکثر اوقات کوئی خواتین اگر ویسے جنرلی پوچھتی ہیں کہ مرد کو کرنی چاہیے، میں کہتی ہوں دیکھیں اللہ نے اجازت دی ہے، وہ ایک کنواری سے بھی کر سکتا ہے، ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن میجورٹی میں جو نظر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے ساتھ کی؟ ان خواتین کے ساتھ جو بیوہ ہیں، جو مطلقہ ہیں. ہمارے تو یہاں ایک مرد کو طلاق ہوتی ہے تب بھی وہ سویٹ 16 ڈھونڈتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے. لیکن یہ ساری جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سوشل سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے اپنے لیے، اور کس طرح سے اس میں ایک سکون کی کیفیت ہونی چاہیے. بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ اکثر جو وائفس ہوتی ہیں ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اور بیٹے کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں. ایکچولی ہم انسیکیور ہوتے ہیں، ہم اپنی ذات میں خود مکمل نہیں ہوتے نا، انسیکیور ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر چیز مجھے بتائے، ہر وقت میرے ساتھ کرے. حالانکہ بیسٹ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ بیسٹ کنٹرول ہے آپ کا. آپ نے اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کیا تو اب آپ دیکھیں کہ درمیان میں آپ کے بیریئرز نہیں رہے تو وہ انسان کہاں جائے گا؟ وہ مڑ کے آپ کے پاس آئے گا. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، تو وہ جو خاتون ہیں ان کے ہسبینڈ ہمیشہ سے بہت شوقین رہے، بہت شوقین. کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی خوش گپیاں اور اس طرح، اور ہم لوگ جیسے ان سے بچ کے رہتے تھے. آنٹی کو میں نے ہمیشہ بہت خوش باش دیکھا. تو جب میں پریشان ہو کے آنٹی سے پوچھا کرتی تھی، تو جب میری شادی ہوگی نا تو پہلے تو نہیں کبھی پوچھا، تو تب میں نے پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ میرے چیلنجز ہیں میرے ہسبینڈ کے، لیکن میرے پاس دو چوائسیز تھیں. ایک یہ کہ میں ہر وقت لڑتی رہوں تاکہ ان خواتین کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہو جائے، اور ایک یہ کہ میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ کر لوں. تو کہتی میں ہمیشہ ٹارگٹ یہ رکھتی تھی کہ میں ان کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ کروں کہ ان کو باہر جانے کی چاہت نہ رہے. ازواج مطہرات کی زندگیوں کے بارے میں خاص طور پہ آپ کو ایسے واقعات پڑھنے چاہیے جہاں پر ان کی آپس کی انٹریکشن ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکشن تھی، اور وہ جب آپس میں انٹریکٹ کرتی تھیں. اور جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتائیں کہ ان سے جتنا ہارمونیس سسٹم آیا ہے. اگر آپ جب بخاری شریف کو پڑھیں اور خاص طور پہ جو فیمیل سے ریلیٹڈ جتنے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں حدیث پڑھیں، آپ دیکھیں نا اعتکاف کا وقت آ رہا ہے تو وہ باہر اپنے خیمے لگا رہی ہیں. اب وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ میرا خیمہ ادھر ہونا چاہیے، تم نے یہاں کیوں رکھ لیا اور یہ تم کیوں کر رہے ہو. ہاں تھوڑا بہت ان کے درمیان میں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے ہی ریلیشن شپ پہ فوکس تھی. تو یہاں سے اب ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ اگر ہم نے یہ شادیوں کا تو دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا اجازت تھی اور کس طرح تھا اور کلیئرٹی اس میں حاصل کر لی، ہمیں اب اپنے لیے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کیا بتانا چاہیے؟
ہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں میں دوں گی. کیا خیال ہے؟ جو شریعت سے ہٹ جاتی ہیں نا باتیں وہ نہیں لکھوانی چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی سوچ آتی ہے کہ میں یہ چاہ رہی ہوں وہ چاہ رہی ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو نا کسی اسکالر سے پوچھنا چاہیے. اور آپ کو نا لوگ بہت انسیکیور بھی کرتے ہیں کہ تم نے اگر یہ نہ لکھوایا یہ نہ کیا تو تمہیں پرابلم ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیں شریعت کے دائرے میں رہیں. اگر کوئی بھی موومنٹ چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی آپ کی رولنگز آ رہی ہیں, اگر آپ اس پہ چلے جائیں گے نا تو آپ کی زندگی مشکل بن جائے گی. میں دیکھیں نا آخرت مشکل میں ڈال دی آپ نے. اگر ایک شخص نے کرنی ہے نا وہ چھپ کے بھی کر لے گا. وہ آپ نے لکھوایا بھی ہوا ہے نا, اس نے کرنی ہے وہ کر لے گا. اور اللہ کے پاس وہ مجرم نہیں ہوگا. آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا, اس نے مجھے نہیں بتایا, اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. دوسرا آپ اسے پہلے سے آئیڈیا دے رہی ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی یو آر تھنکنگ اباؤٹ گیٹنگ میریڈ اگین, اس لیے میں نے پہلے لکھوا لیا کہ تم شادی نہ کرنا. یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے نا. اگر اس کی دوسری شادی ہونی ہے تو ہونی ہے. آپ نے صرف فوکس کرنا ہوتا ہے اپنے ریلیشن شپ پہ, اور اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے کہ میرے دل میں جتنی مرضی اس پہ کوڑن آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے. ہم بھی کلچرل سوچتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے مڈ ایسٹ وغیرہ میں آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر اٹس اے نارمل تھنگ. اصل بات آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے دین کی جب بات ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے. آپ سے کوئی دین کے بارے میں پوچھے اور آپ نے پڑھ لی ہے, آپ کو اگر ریزنز نہیں پتا تو آپ ان کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آئی ول فارورڈ یو اے ٹاک, آئی ول فارورڈ یو اے لیکچر, آپ پلیز وہ سننا. کسی اسکالر کا لے کر وہ ان کو بھیجیں اور آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو, کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں, میں اچھی طرح ایکسپلین نہ کر سکوں, لیکن میرا اس معاملے میں بڑا شرح صدر ہے. اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹنا. بالکل آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب کلچرز میں ہوتا ہے تو وہ مرد انصاف بھی کافی حد تک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہمارے کلچرز میں جو انسیکیورٹی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مرد انصاف نہیں کر رہا ہوتا. جب دوسری بیوی لاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں پرابلم تو ہے یہ ڈیفینیٹلی ہے. اس میں نا مجھے جو چیلنج نظر آتا ہے نا کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے نا, ہم اس پہ کرنے کے بجائے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں نہیں فوکس کرنا. یعنی ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہم اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہر وقت اسی بات پہ رو رہے ہوتے ہیں, اس نے شادی کیوں کر لی, اس نے شادی کیوں کر لی, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اور وہ خواتین جن کے ہسبینڈ نے شادی کی ہوتی ہے اسے جا جا کے ایسے افسوس کرتے ہیں, اس کے زخموں پہ اور نمک چھڑکتے ہیں, اس کو بہت ٹیریبل قسم کی کہانیاں سناتے ہیں. ہمیں اس عورت کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے, اس کو یہ اسٹرینتھ دینی چاہیے کہ تم ایموشنلی ساؤنڈ ہوگی, تم اچھی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی تو پاسبلٹی کیا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارا بھی خیال رکھے گا. تم اپنے آپ کو اوور آل بھی ایک فٹ خاتون کی طرح رکھو. دیکھیں ہم خواتین کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ تم مظلوم ہو اور تم نے مظلوم رہنا بھی ہے اور تم نے مظلوم نظر بھی آنا ہے. ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ تم انٹیلیجنٹ ہو اور تم اپنی انٹیلیجنس کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دائرے اور باؤنڈری کے مطابق استعمال کرو تاکہ تمہارے ہسبینڈ کو تمہاری انٹیلیجنس بھی نظر آئے, تمہاری خوبصورتی بھی نظر آئے, اور تم بہت سے معاملات میں ان کنٹرول بھی نظر آؤ. اور جہاں پر تمہیں اپنے ہسبینڈ سے کسی قسم کی ہیلپ یا فیسیلیٹیشن لینی ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے لو. ہم نے یہ سکھاتے نا, اور یہ کس نے سکھانا ہوتا ہے مجھے بتائیں. مرد ایک ہے نا, اس کی 2 بیوی ہیں, تو اکثر لوگ جب کہتے ہیں مجھے کہ دس از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, ڈومینیٹ کون کر رہا ہے, کون پرابلم کریٹ کر رہا ہے, مرد کر رہا ہے یا وہ 2 بیویاں کر رہی ہیں, وہ 2 خواتین کر رہی ہیں. اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ میں بھی بیوی ہوں دوسری بھی بیوی ہے, مجھے میرا رائٹ ملنا چاہیے, اس کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے, تو بیلنس مرد کر لے گا. مرد کو پرابلم یہ ہوتی ہے وہ ایک کے پاس آتا ہے تو وہ لڑائی کرتی ہے دوسرے کے معاملے میں, وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ لڑائی کرتی ہے پہلے کے معاملے میں, اور پھر ان کے درمیان میں رہتا ہے. اور اگر کوئی ایک بیچاری ایسی ہے جو اپنے رائٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں, وہ آلریڈی اس کی لو سیلف اسٹیم ہے, تو وہ سفرنگ میں جائے گی. تو ہمیں اپنی خواتین کو یہ بیلنس دینا ہے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, میرے پاس آئیں, بہت ہی پریشان تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے, بچے بھی ہیں, اور میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں, میں کس طرح کروں, سارے معاملات کو لے کے چلوں. ان کے ساتھ جو ایک خاتون تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں اکثر مرد 1-2 شادیاں کر لیتے تھے. یہ میں تقریباً 2 جنریشنز پیچھے کی بات کر رہی.
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پہلی بیوی ہوتی تھی جب دیکھتی تھی کہ اس کے ہسبینڈ نے شادی کی ہے تو وہ زیادہ بننا سنورنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ زیادہ اپنے شوہر کے پسند کے کھانے بنانا شروع کر دیتی تھی، اور اس کو رونا آتا تھا، دکھ ہوتا تھا، لیکن وہ شوہر کے سامنے نہیں روتی تھی، وہ شوہر کے سامنے ایک خوبصورت انداز میں جاتی تھی تاکہ اس کا شوہر جب نئی بیوی کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے تو اس کو بھی ٹائم دے اور اس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھے، اور اس طرح وہ بیویاں بیلنس کے ساتھ چلتی تھی۔ جب اس خاتون کو یہ بات سکھائی گئی تو اس کو 6-8 مہینے لگے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے میں۔ پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کہتی تھی میرا دل نہیں چاہتا اس سے بات کرنے کو، لیکن پھر میں نے باتیں کی، میں نے اپنا خیال رکھا، اور ودن 3 ایئرز اب اس کا شوہر جو ہے اس کو وہ خود بخود اس کی طرف زیادہ آنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ تعلقات کو اس نے بہتر کر لیا۔ ہمیں اپنے ان کلچرز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور خواتین ہونے کے ناطے کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ عورت کو اللہ نے یہ وزڈم دیا ہے کہ وہ دھیمی رہ کرنا بہت سے معاملات سے گزر بھی جاتی ہے اور وہ کروا بھی لیتی ہے، لیکن سوسائٹی نے اور میڈیا نے ہمیں کیا بتایا کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، جب تک تم کوئی بینر نہیں اٹھاؤ گی، تم چیخو گی نہیں، تم چلاؤ گی نہیں، تم کھڑی نہیں ہوگی، اور تم اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لوگی، تمہیں کوئی رائٹس نہیں ملیں گے۔ اس طرح رائٹس نہیں ملتے، رائٹس ملتے ہیں اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ معاملات کرنا۔ اور ہمارے جو مرد ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو سکھائیں نا ٹو اسٹرائک دس بیلنس، لرن دس بیلنس ایز ویل۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا نا، لڑکوں کو نہیں سکھایا۔ لڑکیوں کو کتنا کچھ ہم سکھاتے ہیں جب ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، لڑکوں کو نہیں سکھایا۔ کتنی دفعہ لڑکوں کو بیٹھ کے بتایا کہ بیٹا یہ تم آن لائن گیمنگ کھیل رہے ہو، اس سے تمہارے کیا مسئلے ہوں گے، یہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ تم ادھر دوستوں میں پھرتے رہتے ہو، تو تمہاری جب بیوی آئے گی تو تم اس کے ساتھ کیسے رہو گے، کیا کام کرو گے، نہیں سکھایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔